اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی سیرت کے متعلق بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ کا نام زینب، کنیت ام الحکم، اور ان کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا. اور آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے آتا ہے: زینب بنت جہش بن رعاب بن یامر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ. ماں کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل کیا تھا. 13 بعد بعثت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 13 سال بعد اپنے اہل خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے. جب ہم سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زید بن حارثہ کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے اور ایک آزاد کردہ غلام تھے، ہے نا. اور یہ ان فیو لوگوں میں سے ہیں جو کہ نبی نہیں ہے لیکن نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ کا نام آیا ہے نا. جس طرح کہ عزیز مصر ہے اور پھر لقمان ہے نا. یہ سارے جو ہے انبیاء کے علاوہ اگر کسی کے نام آئے ہیں تو ان میں جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا بھی نام قرآن میں آتا ہے. حضور انہیں ان سے بے حد محبت رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت زینب بنت جہش کون ہے؟ آپ کی پھوپھیزاد بہن ہیں. زید بن حارثہ کون ہے؟ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب ہیں. اور اسی وجہ سے چونکہ آپ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. علامہ ابن سعد رحم اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بعض وجوہات کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح میں بہتری سمجھی، اس لیے آپ کی منشا کے مطابق حضرت زید کا عقد حضرت زینب سے ہو گیا. یہاں پر دیکھیے کہ حضرت زینب نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح میں بہتری جانی تھی اور اس لیے آپ کا عقد جو ہے وہ حضرت زید کے ساتھ ہو گیا، لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا. تقریباً 1 برس بعد حضرت زید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ طلاق اللہ کے نزدیک پسندیدہ فعل نہیں ہے. چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. سورہ احزاب آیت نمبر 37. ترجمہ: اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے ڈرو، ہے نا. سورہ احزاب میں یہ آیت آتی ہے تو اس کا پس منظر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو سمجھاتے ہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے زینب جو ہے مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوتی ہے. بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نباہ نہ ہونا تھا اور نہ ہوا.
حضرت زید نے بالآخر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب ایام عدت پوری کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں اور بالخصوص منافقوں کے اعتراض کے خیال سے اس نکاح میں تعامل ہوا۔ یعنی آپ کی خواہش تو تھی، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت تھا اور لوگ منہ بولے بیٹوں کو اپنے بالکل سگے بیٹوں کا درجہ دیتے تھے، تو آپ جو ہے وہ خواہش ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کو تعامل تھا، اس میں جو ہے وہ پس و پیش آپ کر رہے تھے، تھوڑی سی کشمکش میں مبتلا تھے کہ آپ کو جو ہے عام لوگ اس کے علاوہ جو منافق تھے ہے نا، ان کے اعتراضات جو آپ کو فیس کرنے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعامل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ جاہلیت کی رسوم کا مٹانا منظور تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں معترضین کو متنبہ کیا، یعنی جو اعتراض کرنے والے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان کو کس طرح سے متنبہ کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر حکم ہوا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ اب کوئی امر مانے نہیں تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت حضرت زید ہی کو تفویض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس جائیں، ہے نا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ انہوں نے طلاق دے دیا حضرت زینب کو۔ اب عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش کی حضرت زینب سے، لیکن جاہلیت کی جو رسومات تھی اور منافقین کے اعتراضات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے اس چیز میں، اب اس خواہش میں جو ہے وہ تھوڑا پس و پیش کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کرتے ہیں کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کرنے والا ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اعتراض کرنے والوں کو جو ہے نا، جو جاہل کی زمانے جاہلیت کی جو رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے نا، مگر وہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے حقیقی نام، باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اب جب جو زید کو زید بن محمد پکارا جاتا تھا، اب پھر ان کو جو ہے اپنے حقیقی باپ کے نام سے زید بن حارثہ کے نام سے پھر ان کو جانے لگا۔ حضرت زید ہی کو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت مطلب یہ جو کام تھا آپ کے نکاح کا پیغام لے جانا حضرت زینب کے پاس، یہ خدمت آپ نے حضرت زید ہی سے دی۔ حضرت زینب کے گھر گئے اور کہا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا میں خدا کے حضور استخارہ کرتی ہوں، یہ کہہ کر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے وہ مطلقہ خاتون تیرے نکاح میں دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، ہے نا، اس آیت کے ذریعے سے
क्या پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا استزی بلا اس بلا استیز بلا استیزان اندر چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ بلا اجازت اندر چلے گئے، اس کے لیے لفظ آیا ہے۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے۔ 10-10 کی ٹکڑیوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باتوں میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ مروت انہیں اٹھنے کے لیے نہ فرماتے اور بار بار اندر آتے اور باہر جاتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب بھی دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مست ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ حضرت زینب کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ نمبر 1، جاہلیت کی رسم کے متنبع حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے مٹ گئی تھی، ہے نا۔ متنبع یعنی منہ بولا بیٹا، کہ وہ حقیقی بیٹے کا رشتہ رکھتا ہے، یہ بات مٹ گئی۔ لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح وحی کے ذریعے کیا۔ چوتھے، نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی اور حضرت ام سلیم کا بھیجا ہوا ملیدہ تھا۔ بکثرت لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ نمبر 5، اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردے کا رواج ہوا۔ یہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر حضرت زینب کو حضرت عائشہ سے ہمسری کا دعویٰ تھا۔ حضرت زینب نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور مخیر خاتون تھی۔ ان کی عبادت و زہد کا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت زینب بھی اس موقع پر موجود تھی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں حضرت زینب کو دخل دینے سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ اواہ ہیں، یعنی بڑی عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی ہیں، ہے نا۔ مطلب کیسے لیول کی ان کی عبادت ہوگی اور کیسے لیول کا ان کا ڈر اور تقوی ہوگا خدا سے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور وہ حضرت عمر کو ٹوکتے ہیں کہ عمر ان سے کچھ نہ کہو، یہ اواہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے متعلق فرمایا ہے، میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ واقعہ افک میں حضرت زینب کی حقیقی بہن حمنہ بنت جہش بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا واقعہ افک کے بارے میں، جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار جو ہے وہ رہ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے آپ پر
الزام لگائے گئے تھے، ہے نا، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ پر جو الزام آپ پر جو لگے تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی پوزیشن کلیئر کی تھی، ہے نا. تو یہ سارا واقعہ ہم تفاسیر میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن حضرت واقعہ عفق کا یہاں پر جو ہے وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ حضرت زینب کی حقیقی بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی، ہے نا. یعنی کہ ایسا کیریکٹر اور ایسے ہی نہیں کی کہ جس کے لیے ہر کوئی واؤچ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے واؤچ کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ واؤچ کر رہی ہیں، ہے نا، کہ آپ کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ابن سعد کا بیان ہے، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو. لمبے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فیاضی تھی، یعنی کہ سخاوت تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے حد فیاض اور مخیر تھیں، چنانچہ اس پیشن گوئی کا مصداق ثابت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی. حضرت زینب خود اپنے دست و بازو سے روزی کماتی تھیں، وہ فن دباغت جانتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی. حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں حضرت زینب کا وظیفہ 12,000 درہم مقرر کیا. وہ یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو اس کو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے دعا کی کہ اے اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے. حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا زینب بڑی مخیر ہیں. پھر مزید 1,000 درہم حضرت زینب کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے وہ بھی فوراً خیرات کر دیے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 53 برس یعنی 53 برس کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی. ان کے انتقال سے مدینہ کے فقراء اور مساکین میں حشر برپا ہو گیا کیونکہ وہ ان کی مربی اور دستگیر تھیں. وفات کے وقت سوائے ایک مکان کے کوئی ترکہ نہ چھوڑا، سب کچھ اپنی زندگی میں راہ خدا میں لوٹا چکی تھی. وفات سے کچھ دیر پہلے وصیت کی کہ مجھے تابوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا جائے، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی. وفات کے دن شدید گرمی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوا دیا. نماز جنازہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. حضرات محمد بن عبداللہ بن جہش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ نے قبر میں اتارا. حضرت عائشہ نے ان کی وفات پر فرمایا وہ نیک بخت بے مسل خاتون چلی گئیں اور یتیموں کو بے چین کر گئیں. حضرت زینب بنت جہش سے 11 حدیثیں منقول ہیں جن کے راویوں میں حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت ابی سلمہ وغیرہ شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کوالٹیز ہم ام المومنین کے اندر دیکھتے ہیں کہ مال کی جو ہے وہ بالکل محبت نہیں تھی اور بالکل جو ہے وہ سخی اور لمبے ہاتھ والی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ لمبے ہاتھ والی یعنی کہ فیاضی اتنی زیادہ کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا جائے، سب کچھ جو ہے وہ راہ خدا ہی میں دے دیا جائے. اور یہ ایک اتنا آسان عمل ہے نا کہ انسان جو ہے وہ باقی ساری عبادتیں جو بدنی عبادتیں ہیں ہو سکتا ہے کبھی گرا گزرے کسی وجوہات کی بنا پر، لیکن مالی عبادت ایسی ہے کہ جو کبھی گرا نہیں گزرتی اور جو ہے بس انسان کا دل اگر بڑا ہو، ہے نا، تو یہ عبادت ایسی ہے کہ انسان بس دیتا جائے اور جو وہ دے رہا ہے وہ آخرت میں اپنے لیے ہی ذخیرہ کرتا جائے، ہے نا. کہتے ہیں نا کہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے وہاں پہ اس کا دل اور اس کی روح بھی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جہاں پر انسان اپنا مال جمع کرے گا تو یہ ایک طریقے سے یقینی ہو جائے گا کہ اس کا دل بھی جو ہے پھر وہ آخرت میں اپنے اس مال جہاں پر اس نے جمع کیا ہے نا اس جگہ کو پا لینے کا خواہش مند ہوگا اس کا دل، اور پھر اس کے اعمال جو ہے وہ
اس خواہش کو جو ہے وہ حقیقت کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشاں رہیں گے، ہمیشہ کوشش میں لگے رہیں گے۔ اور پھر جہاں مال ہوتا ہے انسان کا، وہاں پر انسان ضرور پہنچتا ہے اپنے مال کو حاصل کرنے۔ تو اگر ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور وہاں پر جمع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آخرت میں جو ہے وہ ہمیں اس مال کے ذخیرے کے پاس ہے نا، جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان صحابیات کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے اسی دنیا میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے کہ یہ باتیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، جن سے گزرتے ہیں، اور جو کوالٹیز ان صحابیات کی، ام المومنین کی جو کوالٹیز سے ہم گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے والا ہمیں بنائے، اور ہماری ادنا کوششوں کو اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔